السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ والد صاحب علاقے کے زمیندار دین محمد کے کھیتوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ وہ خود پڑھ نہ سکے تھے لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق رکھتے تھے۔ میں ان کی پہلوٹی کی بیٹی تھی۔ میرے بعد 2 بھائی اور پھر ایک بہن تھی۔ والد صاحب نے گاؤں کے اسکول سے 5ویں تک تعلیم دلوائی اور اس کے بعد پڑھائی کا سلسلہ منقطع ہو گیا کیونکہ یہاں گرلز اسکول پرائمری تک ہی تھا۔ بھائیوں نے تعلیم جاری رکھی اور دونوں نے میٹرک پاس کر لیا۔ ابا کا خیال تھا کہ ان کے بیٹے مزید پڑھیں گے لیکن بڑے شہر جانے کے وسائل نہ تھے۔ میٹرک کے بعد ملازمت کا حصول ممکن نہ ہوا تو ابا نے رحمت کو زمیندار کی بھینسیں چرانے کا کام سونپ دیا اور دوسرے بیٹے شوکت کو اپنے ہمراہ رکھوالی کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کا کہا۔ مجھے اس امر کا دکھ تھا کہ میرے بھائیوں کے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ وہ اجلے کپڑے پہننا تو سیکھ گئے مگر میٹرک کر کے بھی بھینسیں ہی چراتے تھے۔ بہرحال ہم لوگ صبر و شکر سے وقت گزار رہے تھے کہ اچانک وقت نے کروٹ لی اور معمولات زمانہ درہم بھرم ہو کر رہ گئے۔ 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا رہے تھے کہ ایک روز رحمت بھائی کو نیند آ گئی اور زمیندار کی ایک بھینس گھاس چرتے کہیں آگے نکل گئی۔ دراصل وہ اپنے مالی کا کھیت پار کر کے دوسرے زمیندار کے علاقے میں چلی گئی تھی۔ ان لوگوں نے بھینس غائب کر دی اور شام تک جب بھینس نہ ملی تو بھائی رحمت ڈر سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور خود بھی غائب ہو گیا۔ اس پگلے نے یہ نہ بتایا کہ وہ کیوں اور کہاں جا رہا ہے۔ اس دن شوکت ساتھ تھا اور بھینس کو ڈھونڈنے میں شام تک اس کا ہم رکاب تھا۔ تبھی ہم لوگوں کو علم ہوا کہ اس وجہ سے رحمت اپنا گھر اور دین محمد کا علاقہ چھوڑ رہا ہے۔ علاقے کے لوگوں کا خیال تھا کہ رحمت جیسا نیک چلن لڑکا ایسا نہیں کر سکتا کہ زمیندار کی بھینس چرا کر بھاگ گیا ہو۔ اس کی یہ ہمت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ضرور دشمنوں کا کام تھا، البتہ خوف کی وجہ سے رحمت روپوش ہو گیا ہے۔ والد صاحب نے زمیندار دین محمد کو اصل واقعہ بتایا تو اس کو بھی یقین آ گیا کہ رحمت ڈر سے چلا گیا ہے۔ ابا کی برسوں کی خدمات کے پیش نظر دین محمد نے نقصان تو برداشت کر لیا لیکن اس سے یہ اہانت برداشت نہ ہو پا رہی تھی کہ علاقے کا دوسرا زمیندار اس کی بھینس کو یوں ہڑپ کر جائے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ رہے۔ بس اس نے اس معاملے پر سوچ بچار شروع کر دیا کہ اپنے حریف کو کیوں کر نیچا دکھانا چاہیے۔ کھلم کھلا اعلان جنگ میں سراسر گھاٹا تھا، لہٰذا اپنے کارندوں کو یہ ذمہ دیا کہ جب بھی پڑوسی ہوشیار خان کے کسی جانور سے سامنا ہو جائے تو اس کو جہنم رسید ضرور کرنا ہے، چاہے ہنسوں کا جوڑا ہو یا اس کے پالتو کتے۔ انہیں دیکھتے ہی گولی مار دینا، آگے میں خود نمٹ لوں گا۔ ابا بیچارے صدا کے شریف تھے، وہ اس قسم کے جھگڑوں سے دور بھاگتے تھے۔ انہوں نے تو دین محمد خان سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مالک، میں اپنا مکان فروخت کر کے آپ کی گمشدہ بھینس کا ہرجانہ چکتا کر دیتا ہوں، لیکن مجھ سے یہ کام نہ ہوگا۔ لیکن زمیندار نے منع کر دیا، کہنے لگا، عابد میاں، دشمنی تم سے نہیں، تم تو میرے خیر خواہ ہو، جس سے دشمنی ہو اس سے 2 ہاتھ کرتے ہیں، تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے کہ تم اب چپ رہو۔ یہ بات تو ابا کو گرہ میں باندھ لینا چاہیے تھی، سو انہوں نے باندھ دی۔ اصل پریشانی رحمت کی طرف سے تھی کہ جانے کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا۔ پیسے بھی نہیں تھے اس کے پاس، گھر سے دور رہ کر 2 دن بھی گزارا نہیں کر سکتا تھا۔ ان دنوں میں ہر نماز کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعائیں مانگتی تھی کہ خیریت کے ساتھ آ جائے تو شکرانے کے نفل ادا کروں گی۔ سلیمہ بھی دعا کرتی تھی کہ رحمت بھائی جہاں بھی ہوں خیر سے ہوں، خود نہیں آ سکتے تو ان کی خیریت کی اطلاع ہی آ جائے۔ ہم دونوں بہنوں کو اپنے دونوں بھائیوں سے بہت محبت تھی۔ اماں نے تو جائے نماز کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، جب دیکھو بیٹھی دعا کر رہی ہوتی۔ رحمت کے بغیر 1 منٹ ان کے دل کو قرار نہیں تھا۔ اللہ نے ہماری سن لی۔ رحمت کو گئے 6 ماہ ہو چکے تھے کہ اس کا ایک دوست جو سعودی عرب کمانے کے غرض سے گیا ہوا تھا، وہ والدین اور گھر والوں سے ملنے آیا۔
اس نے ابا کو بلا کر تسلی دی کہ فکر نہ کرے، رحمت خیریت سے ہے اور وہ ان دنوں جدہ میں ہے، اسے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر سے گیا تو اس نے لاہور میں اپنے ایک دوست کے پاس رہائش اختیار کر لی، جہاں نوکری کی تلاش میں گیا تھا۔ اتفاق سے قادر میرا بھی دوست تھا۔ جب قادر نے مجھے رحمت کا حال بتایا تو میں نے اس کے ویزے اور ملازمت کا بندوبست کیا اور یوں وہ جدہ آ گیا۔ اب وہ اچھی تنخواہ لے رہا ہے اور جدہ میں مالک اس سے خوش ہیں۔ رحمت نے آپ لوگوں کے لیے کچھ رقم اور تحائف بھی بھجوائے ہیں اور آپ سب سے معافی بھی مانگی ہے۔ ابو تو یہ احوال سن کر خوشی سے پھولے نہ سمائے، گھر آ کر سجدہ شکر ادا کیا کہ ان کا بیٹا نہ صرف زندہ سلامت ہے بلکہ اس کا مستقبل روشن ہو گیا تھا۔ بے شک پردیس میں کمانا آسان نہیں ہوتا، ایک تو گھر سے جدائی، اوپر سے روزی کمانے کی سختیاں، وہاں کیا کچھ نہیں جھیلنا پڑتا۔ تاہم اس کی خیریت کی اطلاع کے ساتھ یہ خوشخبری کم خوشگوار نہ تھی کہ اب وہ کمانے کے لائق ہو گیا تھا۔ گاؤں کے جو نوجوان دبئی یا سعودیہ جاتے تھے وہ نوٹوں سے جھولی بھر لاتے تھے اور ان کی غربت دور ہو جاتی تھی۔ رحمت اب صحیح معنوں میں ابا کا سہارا بن گیا تھا۔ زمیندار کی بھینس کی گمشدگی نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ ابا بڑھاپے کی جانب محو سفر تھے، آگے رحمت ہی کو کنبے کا بوجھ اٹھانا تھا۔ رحمت باقاعدگی سے پیسے بھیجنے لگا اور ہمارے حالات سدھرنے لگے۔ پہلے میری شادی تایا کے بیٹے فاضل سے ہو گئی، پھر چھوٹی بہن سلیمہ بھی بیاہی گئی۔ ابا 2 بڑے فرائض سے سبکدوش ہو گئے، جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو گئی۔ مگر اس بات پر ہم سب دکھی تھے کہ وہ بھائی جو ہماری خاطر پردیس کی صعوبتیں سہ رہا تھا، 5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک گھر نہیں آ سکا تھا اور نہ ہم بہنوں کی شادیوں میں شریک ہو سکا تھا۔ رحمت ہماری مفلسی دور کرنے کی کوششوں میں پردیس میں پاؤں جمائے رکھنا چاہتا تھا۔ دونوں بہنوں کی شادیوں کے اخراجات اسی نے اٹھائے تھے۔ چھوٹے بھائی کو بھی پڑھانے کے لیے رقم بھجواتا تھا اور اب تو شوکت نے لاہور کے ایک تعلیمی ادارے میں داخلہ بھی لے لیا تھا۔ والد صاحب اگرچہ اب بھی زمیندار کے راکھی تھے مگر ہمارے دن پھر چکے تھے۔ ہر طرح کا سکون ہونے کے باوجود والدین کو رحمت کی جدائی ستاتی تھی اور اس کی بے حد کمی محسوس ہوتی تھی۔ والد صاحب بیمار رہنے لگے تو تقاضا بڑھ گیا۔ بار بار وہ بیٹے کو خط میں یہی لکھتے کہ ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، ایک بار آ کر ماں باپ سے مل جاؤ۔ بالآخر رحمت نے وطن آنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ یہ خوشخبری ملی تو سبھی بہت خوش ہوئے۔ سلیمہ کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی مگر شوہر ارشد اسے لاہور لے گیا تھا کیونکہ اس کی نوکری محکمہ پولیس میں تھی اور اس کا لاہور تبادلہ ہوا تھا۔ رحمت کو سعودی عرب سے لاہور آنا تھا، پھر وہاں سے بذریعہ بس گاؤں پہنچنا تھا۔ اس نے ارشد کو فون کیا کہ میں فلاں دن کی فلائٹ سے لاہور پہنچوں گا، مجھے ایئرپورٹ لینے آ جانا۔ اس روز کا تو سبھی کو انتظار تھا مگر سلیمہ کو زیادہ تھا کہ اس کی ملاقات ہم سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی سے ہونے والی تھی۔ ہوائی جہاز کی آمد سے آدھا گھنٹہ پہلے ارشد ایئرپورٹ پہنچا اور جب فلائٹ آ گئی تو وہ رحمت کو گھر لے آیا۔ مدت بعد سلیمہ نے بھائی کو دیکھا، خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت کے لیے آج اس نے خاص طور پر پلاؤ اور مرغ قورمہ پکایا تھا کیونکہ اسے یہ دونوں کھانے بہت پسند تھے۔ کھانا کھانے کے بعد رحمت نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر وہ بہن اور بہنوئی کے ساتھ حال احوال سنانے بیٹھ گیا۔ مدت سے بچھڑے ہوئے نے دیر تک باتیں کی، پھر رحمت نے سونے کی اجازت مانگی۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے گہری نیند آ گئی۔ سلیمہ بھی دن کی تھکی ہوئی تھی، بستر پر لیٹتے ہی وہ بھی سو گئی، لیکن آج ارشد کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ رحمت بھائی نے باتوں باتوں میں بتا دیا تھا کہ اس نے سعودیہ سے سونا خریدا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ابا اس سونے کو بیچ کر کچھ زرعی اراضی خرید لیں کیونکہ وہ کاروبار تو کر نہیں سکتے تھے اور بھائی کو وطن واپس آ کر ذریعہ معاش کا کچھ بندوبست کرنا ہی تھا۔ کھیتی باڑی کا تجربہ تھا اور یہی کام ابا کو پسند بھی تھا۔ جب ارشد نے سونے کے بارے میں سنا تو اس کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا جو اس کے ساتھ ہی اس کے گھر پر رہتا تھا کہ اگر ہمیں اپنے حالات سدھارنے ہیں تو پھر ہمیں یہ سونا رحمت سے لینا ہی پڑے گا۔ کسی طرح رحمت کو ایک اور دن روک لیتے ہیں۔ آج رات سونا نکال لیا تو صبح وہ سوٹ کیس کھولے گا
اسے خبر ہو جائے گی کہ سونا ہم نے نکالا ہے۔ بہتر ہے کہ کل رات ہم سونا نکال لیں اور پھر اسے زہر دے کر کسی طرح اس کا کام تمام کر دیں۔ جب وہ یہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کا ملازم لڑکا ان کے پاس سو رہا تھا۔ دراصل یہ دونوں بھائی اسی ملازم کی کوٹھڑی میں آ کر رحمت کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ لڑکا جس کا نام دلدار تھا واقعی سو چکا تھا، مگر ان دونوں بھائیوں کی کھسر پھسر سے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے ان کی تمام باتیں سن لی۔ صبح ہوئی تو ارشد نے اصرار کیا کہ رحمت بھائی، مدت بعد آپ آئے ہیں تو ایک دن ہمارے پاس اور ٹھہر جائیں۔ کل صبح ہم آپ کو خود گاڑی کروا کر گاؤں چھوڑ آئیں گے۔ سلیمہ بھی کافی دنوں سے میکے نہیں گئی، اس کو بھی ساتھ لے چلیں گے اماں اور ابا سے ملنے کی۔ غرض ارشد نے اتنا اصرار کیا تو رحمت نے سوچا جہاں اتنی مدت والدین سے جدائی سہ لی ہے، ایک دن اور سہی، کہیں میرا بہنوئی ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے سوٹ کیس کھول کر وہ تحائف نکالے جو وہ ارشد اور سلیمہ کے لیے لایا تھا۔ یہ خوبصورت قیمتی تحفے پا کر سلیمہ بہت خوش ہوئی، مگر ارشد کے چہرے پر بس بناوٹی مسکان تھی۔ رحمت اپنے 2 سالہ بھانجے کے لیے بھی کھلونے خرید کر لایا تھا۔ جب وہ یہ تحائف دے رہا تھا، ملازم لڑکا دلدار دیکھ رہا تھا۔ رحمت نے اس کی جانب دیکھا تو اسے غریب لڑکے پر ترس آ گیا جس کے کپڑے بوسیدہ تھے اور حالت مفلس تھی۔ تب رحمت کو اپنی مفلسی کے دن یاد آ گئے۔ اس نے سوٹ کے سے ایک عمدہ کپڑا نکال کر اس غریب لڑکے کو دے دیا اور کہا، یہ لو جوڑا، تم اپنے لیے سلوا لینا، عید قریب ہے، عید کے روز نیا جوڑا پہن لینا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر بطور عیدی کے کچھ رقم دی کہ جوڑا سلواؤ گے تو درزی سلائی بھی تو لے گا نا۔ ارشد خاموش رکھا، مگر سلیمہ نے کہا، بھائی جان ہمارے لیے اتنا کچھ لائے ہیں، اب آپ ہمارے ملازم کو بھی دے رہے ہیں، رہنے دیجیے، ارشد اسے خود جوڑا دلا دیں گے۔ رحمت بھائی نے جواب دیا، ارشد بھی دے گا تو ٹھیک ہے، مگر میں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ پھر رحمت نے ارشد کے چھوٹے بھائی انور کو بھی جوڑا دیا اور ایک گھڑی تحفے میں دی۔ شام کو ارشد اپنے بھائی کے ہمراہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلا گیا اور سلیمہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تو ملازم لڑکے دلدار کا ضمیر جاگ گیا اور اس نے تنہائی پا کر رات کی سنی ہوئی گفتگو میرے بھائی رحمت کے گوش گزار کر کے کہا کہ بھائی جان آپ آج رات یہاں نہ رہنا، کسی طرح بھی یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ رحمت نے سلیمہ کو کچھ نہ بتایا کہ ملازم نے اسے کیا کہا ہے، بلکہ چھت پر جا کر مجھے فون کیا کہ تم مجھے تھوڑی دیر بعد فون کر کے کہنا کہ ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آ جاؤ۔ میں نے رات کو 9 بجے کے قریب فون کیا۔ اس وقت تک ارشد گھر آ چکا تھا اور رحمت کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں نے سلیمہ اور ارشد سے بھی بات کی، رحمت سے بھی کہا کہ جلدی پہنچو، ابا بہت بیمار ہو گئے ہیں، ان کو ہاسپٹل لے جا رہے ہیں۔ یہ فون سبھی نے سنا۔ اس کے بعد رحمت نے سامان اٹھایا اور کہا کہ مجھے ابھی گاؤں جانا ہے، پرائیویٹ گاڑی کرائے پر لے کر چلا جاؤں گا، آپ لوگ ساتھ چلنا چاہو تو ٹھیک ہے ورنہ بعد میں آ جانا۔ بھائی اسی وقت سلیمہ کے گھر سے نکل گئے اور وہ بس اسٹینڈ پر جانے کی بجائے ہوٹل میں چلے گئے۔ اگلے دن صبح سویرے پرائیویٹ کار کرائے پر لے کر گاؤں آ گئے۔ سلیمہ اور ارشد نے جب ہمیں صبح فون کیا تو ہم نے یہی بتایا کہ ابا کی طبیعت سنبھل گئی ہے اور رحمت بھی خیریت سے گھر پہنچ چکا ہے۔ رحمت نے یہ بات صرف مجھے بتائی اور میرے سوا کوئی اس بات کو نہیں جانتا کہ رحمت اپنی بہن کے گھر سے راتوں رات کیوں نکلا تھا، حتیٰ کہ سلیمہ بھی یہ راز نہیں جانتی۔ سچ ہے انسان کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور یہ بھی سچ ہے کہ نیکی اور خیرات رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ صدقہ اور خیرات کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ ایسی کئی وارداتیں ہوئیں کہ بیرون ملک سے واپسی پر سامان یا مال و زر کے لالچ میں کسی قریبی عزیز نے اپنے رشتہ دار کو جان سے ہی مار دیا، مگر میری بھائی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اپنے بہنوئی اور اس کے بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا۔ رحمت نے مجھے کہا تھا، نعیمہ بہن، اگر میں اس غریب لڑکے دلدار کو نئے جوڑے کے لیے کپڑا اور عیدی کی رقم نہ دیتا تو ممکن ہے کہ خوف سے کہ اس کا مالک اسے بھی نہ مار دے وہ یہ بات کبھی بھی مجھے نہ بتاتا، لیکن اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے نیکی اور رحم ڈال دیا، اور اس طرح ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے میری جان بچ گئی۔ اب یہ تو خدا جانتا ہے کہ اس رات وہ کیا کرنے والے تھے،
واقعی اپنی بری نیت کو عملی جامہ پہنانے والے تھے یا نہیں، وہ اس میں کامیاب ہوتے یا نہیں، اور سلیمہ کو کیسے خاموش کرواتے۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ میرا پیارا بھائی رحمت آج بھی حیات ہے اور بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اچھا خاصا امیر و کبیر انسان بن چکا ہے، اس کے بچے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، جبکہ ارشد ایک پولیس مقابلے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ سلیمہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد رحمت بھائی ہی اس کا اور اس کے دونوں بیٹوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں اور سلیمہ آج بھی اپنے دونوں بھائیوں سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے ہم گاؤں میں کیا کرتے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمام بہنوں کے تمام بھائیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔